لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. تو یہ جو چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا. بے شک اللہ جو چاہے کرے. سورۃ البقرہ شریف کی دوسرے پارے کی یہ 148ویں آیت مبارکہ ہے اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے. کل جو آیت مبارکہ بیان کی گئی تھی، تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت سب کو حاصل ہے، یہ چیز بیان کی گئی تھی. اور اس معرفت کے باوجود لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا تھا. آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ سمتوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہماری یہ جہت، تمہاری وہ جہت، تمہاری یہ سمت، ہماری یہ سمت، یہ دشا شبھ، وہ دشا شبھ، یہ دشا پوتر، وہ دشا اپوتر، اس دشا میں سکھ ہے، اس میں جو ہے نحس ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں، سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے سمت مقرر کی. اس کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی 4 سمتیں ہیں، وہ چوکور ہے نا، اور ہر سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. مشرق میں رہنے والے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی، اور مغرب میں رہنے والے مشرق کی طرف پڑھتے ہیں، شمال کی طرف رہنے والے جنوب کی طرف، اور جنوب کی طرف رہنے والے شمال کی طرف منہ کرتے ہیں. تو گویا کعبۃ اللہ کے اردا گرد تم جہاں کہیں بھی ہو، یا کعبۃ اللہ کے اردا گرد چاروں طرف دنیا میں تم کہیں ہو، تو سمتیں تو بہرحال ہے، لیکن اس سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. جو رکھا ہے وہ جو توجہ کی جو سمت ہے اور توجہ کا جو قبلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہے. وہ رضا ہے، وہ قبلہ ہے اصل. مشرق مغرب شمال جنوب اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. ہم نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس لیے اب، اور مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اس لیے ہیں. ان کے نزدیک شرق غرب جنوب شمال کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. اگر حیثیت اور اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے. ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی، جتنے افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہر ایک کی توجہ الگ الگ ہے، عادت الگ الگ ہے،
چاہت الگ الگ ہے۔ جس کو جہاں جانا ہے اس نے اس چیز کو جہاں پہنچنا ہے اس نے اس چیز کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کا قبلہ دنیا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ وہ اچھا بھی عمل ہے تو ان کے اس اچھے عمل کی توجہ بھی دنیا ہی رہتی ہے ہمیشہ، جیسا کہ ابھی 2 روز پہلے بیان کیا گیا۔ تو ہر ایک کی اپنی توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان سمتوں کے پیچھے مت جاؤ، تمہارے لیے بس یہ ضروری ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تمہیں جو یہ کرنا ہے تم نیکیوں میں اپنی سبقت کرو، سمتوں کے پیچھے مت جاؤ۔ تمہیں جو کوشش کرنی ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا دنیا کے اس کون سا دور بولتے ہیں ہم اس کو، جس میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی دوڑ ہے نا، تو آدمی دنیا داری کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ترغیب فرمائی، تمہیں اگر مسابقت ہی کرنا ہے، مسابقت مطلب مقابلہ نہیں، سبقت کرنے کی اگر تمہارے اندر چاہت ہی ہے، ایک دوسرے مسلمان بھائی پر اپنی بڑائی حاصل کرنے کی اگر چاہت ہے تو تم نیکیاں دیکھا کرو کہ میں نیکیوں میں اس سے بڑھ جاؤں، بس یہ تمنا اچھی ہے۔ ہمارے اندر سبقت کی آرزو رہتی ضرور ہے، لیکن وہ آرزو یہ رہتی ہے کہ کسی کی ایک بلڈنگ ہم نے دیکھی تو ہمارے اندر یہ سبقت پیدا ہوتی ہے کہ میری 2 ہو جائے، کسی کی اچھی کار دیکھی تو اس سے اچھی کار میرے پاس آنا چاہیے۔ تو یہ جو ایک سبقت کا جذبہ ہے، تو یہ جو جذبہ مان تو نہیں پڑے گا، ختم تو نہیں ہوگا، کیونکہ فطرت ہے انسان کی، مسابقت وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم سبقت ہی لے جانا چاہتے ہو تو دنیا داری میں ایک دوسرے پر سبقت نہ لے جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے تو مجھے بھی اس سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ وہ اگر تو دینداری میں سبقت لے جانے کا جذبہ رکھنا اور آرزو رکھنا، لیکن وہ سبقت ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اول وقت میں فجر میں پہنچ جاتا ہے اور اگر وہ تو میں اس کے راستے میں پہلے کانٹے بچھا دوں اور وہ کانٹا چبھے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا اور اس کے پہلے میں پہنچ جاؤں گا، اس کی گاڑی پنچر کروا دوں اور اس کی گاڑی پنچر ہوگی تو میں تو دیر سے اٹھتا ہوں، وہ اپنے گاڑی کے چکر میں رہے گا اور جو میں اس سے، تو یہ سبقت نہیں۔ ہاں وہ اگر اول اذان کے وقت میں کوئی مسلمان بھائی پہنچ رہا ہے اور اس کے دل میں یہ حسرت ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے پہلے کیوں آتا ہے، تو اسے چاہیے اس پہ حسد نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس کے پہلے اٹھنے کی کوشش کرے کہ وہ اس وقت پہنچتا ہے تو اس سے پہلے مجھے پہنچنا ہے تو میں پہلے اٹھنا مجھے چاہیے۔ یہ ہے سبقت کا صحیح انداز، اور اچھی نیت کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچا کر پھر سبقت حاصل کرنا یہ بری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو، دوسری قومیں بھی سوچ رہی ہیں، یا اگر تم یہ سوچ رہے ہو، یا تمہارے دل کے اندر یہود و نصارہ کو دیکھ کر اگر یہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو اکٹھا ایک قبلے پر کیسے لا پائیں گے، تو یہ تمہارا کام ہے بھی نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے سب کو اکٹھا لے کر آ جانا۔ تمہارا کام یہ ہے نیکیوں میں سبقت کرنا، تم سب کو نہیں لا سکتے، اللہ تم سب کو اکٹھا لائے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ ابھی تو یہودیوں نے بیت المقدس کے غربی حصے کو اپنا قبلہ بنایا، عیسائیوں نے اس کے شرقی حصے کو قبلہ بنایا،
الگ الگ سمتیں اور قبلے ہیں لوگوں کے، اہل کتاب کے۔ اب تم یہ چاہو اور اپنے دل کے اندر کجی محسوس کرو اور کمی محسوس کرو کہ ہم اتنے سارے مختلف قبلے کے لوگوں کو ایک جگہ کیسے لا سکتے ہیں، تو یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف نیکیوں میں سبقت کرنا ہے۔ رہی بات سب کو اکٹھا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو اکٹھا کر دے گا اور ساری امتوں کا ایک ہی قبلہ ہوگا، اور وہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت۔ سب کی توجہ ادھر ہی ہوگی۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ کیوں لے آئے گا؟ تم نہیں کر سکتے، اللہ یہ کام کر سکتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے کرے، نہ اس کو کسی کی روک ہے، نہ اس کو کسی کی ٹوک ہے، نہ اس پر کسی کی بندش ہے، نہ اس میں اس کے طاقت اور قوت میں نہ کوئی کمی ہے، اور دلوں کو بدلنے کی ساری قوت اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس لیے یہ بات صرف اسی کو زیب ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب کو اکٹھا لے آئے، اور وہ سب کو مختلف قبلوں اور جہتوں کو ماننے والے لوگوں کو وہ ایک ہی قبلے کی طرف متوجہ کر دے گا قیامت میں، اور وہ قبلہ خود اس کی ذات ہوگی، اور سارے لوگ اسی کی طرف قیامت میں متوجہ ہوں گے۔ یہ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ کل اگلی آیت مبارکہ کا پھر تحویل قبلہ کا پھر حکم ڈبل سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبلے کی سمت، ہمیں جو ہماری سمت ہے اس میں ہمیں پختگی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔